اور اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کا 145 میٹر کی ڈیپتھ پہ کوئلہ مل گیا ہے اور یہ پورے ملک کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، جنہوں نے تھرکول پہ کام شروع کرایا تھا، اور پھر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلاک 2 کا جب کوئلہ نکلا تھا اور جب پاور پلانٹ لگا تھا اس کو انوگریٹ بھی کیا تھا، انہی کا ویژن ہے جس کے تحت تھر سے ہم بجلی پیدا کر کے پورے پاکستان کو دیں گے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی جیسے ایکسپینڈ ہوتا جائے گا کوئلہ، ہماری مائنز ایکسپینڈ ہوں گی، یہ سب سے سستی بجلی ہوگی جو پاکستان میں بنے گی اور پاکستان کو روشن کرے گی، اور تھر انشاءاللہ بدلے گا پاکستان۔ آپ میں سے بھی کچھ دوست گئے تھے تھر پارکر، مجھے پتہ ہے اسلام آباد کے کچھ رپورٹرز گئے تھے اور وہاں دیکھ کے آئے تھے جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے۔ میں خود اس اتوار کو بھی میں نے ایک چکر لگایا تھا تھر کا، اور کل ہمیں وہ خوشخبری ملی کہ فائنلی وہ جو 145 میٹرز پہ کول سٹرائک کیا جو بلاک 1 میں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو میں پورے ملک کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسا کیا کہیں گے؟ تو اچھی خبر ہے کہ کوئلہ دریافت ہوا ہے، لیکن اس دفعہ اگر ہم ملک میں اگر گیس کی صورتحال دیکھیں، بڑا بحران ہے پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں بھی، سندھ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا بحران ہے، اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ بحران گیس کا بحران نہیں ہے، یہ حکومت کا بحران ہے، یہ نااہل ناکام فیڈرل گورنمنٹ کا بحران ہے جس کے لیے ساری سہولت موجود ہے، اور وہ ٹائملی گیس امپورٹ نہیں کر سکے، ایل این جی کی انہوں نے ٹائملی بائنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے ملک میں شدید بحران ہو گیا ہے۔ اور خاص طور پہ صوبہ سندھ وہ تو اس لیے زیادہ سفر کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں آئینی اختیار ہے صوبے کو، آرٹیکل 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کے لوگوں کو پہلا حق ہے اس گیس کا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ 1973 سے آئین میں ہے، اور اسی صوبے میں میری کل بھی ملاقات ہوئی تھی، انڈسٹریل سے کراچی چیمبر والے آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا کہ ان کو گیس نہیں دی جا رہی، ہمارے جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو گیس نہیں دی جا رہی، ہمارے یہاں لوگوں کا کھانا نہیں بن رہا گیس کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ گیس کا بحران نہیں ہے، اور یہ گیس کا بحران تبھی ختم ہوگا جب یہ نااہل یہاں سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ نااہل یہاں سے رخصت ہوں گے تاکہ اس ملک کو واپس صحیح سمت میں لے جایا جائے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، گیلانی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں گیلانی صاحب نے کل سینٹ میں بات بھی کی تھی، عجیب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، لیکن وہاں گیلانی صاحب نہیں، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، لیکن ہر پارٹی کے، مسلم لیگ نواز کے بھی لوگ ایبسنٹ تھے، جے یو آئی کے لوگ ایبسنٹ تھے، اے این پی کے لوگ چلے گئے تھے، جو مینگل صاحب کی پارٹی ہے ان کے لوگ مسنگ تھے۔ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے کہ سب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ گیلانی صاحب نے بتایا کہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ نہیں آ سکے۔ گیلانی صاحب اصل بات یہ کہ رات کو 12-1 بجے اگر آپ ایک بل ڈالیں گے تو آپ کی مینیفائڈی وہیں شو ہو جاتی ہے، اس کے باوجود جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو حکومت کے پاس پورے لوگ موجود نہیں تھے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، خیر یہ میں نے سنی بات، اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو کاؤنٹ کیا گیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، لیکن خیر وہ چیئرمین سینٹ کے، لیکن کاؤنٹ کے باوجود اب حکومت کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بل جو کہ اس پورے قوم کو غلام بنا دیتا ہے، آئی ایم ایف کا، آئی ایم ایف کے حوالے پوری اکانومی کر دیتا ہے، اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو پاس کرانے کے لیے انہیں چیئرمین سینٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چیئرمین سینٹ پہلی بار جب سے ہماری اسمبلیاں بنی ہیں کوئی ہاؤس کا ہیڈ یعنی چیئرمین یا اسپیکر پہلی بار وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتا ہے، اور مجھے ہمارے لیے کافی یہ تشویش اور شرم کی بات ہے کہ وہ شخص جس نے جب صدر پاکستان نہیں ہوتے ان کی جگہ پہ صدر بننا ہوتا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کی غلامی منظور کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ اصل تو ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا، اصل یہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ
کہ یہ اتنا امپورٹنٹ بل تھا وہ کمیٹی میں کیوں نہیں گیا, نہیں تو نارملی کمیٹی میں چلا جاتا ہے. آپ یہاں پہ ویسے ساری بات میں نے کوئی پڑھ رہا تھا کہ 66 آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئے اور ایکٹ سے زیادہ آرڈیننسز پاس ہوئے. اسی طریقے سے آپ تازہ دیکھ لیں, ہمارے اوپر تو بہت ابھی بھی چل رہی ہے کوئی جو لوکل گورنمنٹ کا ہمارا ایکٹ ہے, ہم نے اسمبلی میں لا کے اس کی امینڈمنٹ کی ہے. پنجاب آرڈیننس لایا ہے, اسلام آباد آرڈیننس لایا ہے, اور کے پی کے اندر تو جو قانون ہے الیکشن اس کی طریقے سے ہوئی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں دیکھتے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس ملک میں فیڈرل لیول پہ خاص طور پہ, اور یہ میں تو اسلام آباد کم از کم مہینے میں ایک بار آ جانا پڑتا ہے یہ کورٹ کی حاضری کے لیے, ادروائز بھی جب بھی آتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں, جو بیوروکریسی ہے, ان سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ جناب کچھ پتہ نہیں, کوئی کام نہیں کر رہا, کوئی آگے بات نہیں بڑھی, اور حکومت اسی میں خوش ہے, اسٹیٹس کو میں. حکومت ابھی بھی آپ پوچھ لیں گے تو اگر ان سے کوئی سوال کریں گے کہ جی یہ گیس نہیں آ رہی تو پچھلی حکومت نے یہ کر دیا, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, وہ ایک ہی ریکارڈ ہے جو گھس نہیں رہا. لیکن لوگ یہ سن سن کے ان کے کان پک گئے, اور حکومت کی یہ باتیں, نیازی صاحب کی یہ باتیں اب لوگ نہیں سن رہے, اور یہ بہت کلیئر ہے. ایم کیو ایم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کیا ہے کہ 140A کے تحت جو ہے بلدیاتی قوانین کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ہم بالکل بالکل آرڈر آیا اس میں جو گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ تھا تو غلط ہم قرار دے کے یہ کہا گیا کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے, اور اس کو تمام تر جو ہے. دیکھیں میں نے ابھی وہ دیکھا نہیں, میں ابھی اندر ہی تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی آرڈر آج کل شام کو پتہ چلا تھا کہ ایک سپلیمنٹری لسٹ ہے, اور اس میں چیف جسٹس صاحب اعلان کر رہے ہیں ججمنٹ کا, جو کہ اکتوبر 2020 میں تقریباً 1 سال 3 مہینے 4 مہینے پہلے آخری ہیئرنگ ہوئی تھی. خیر چیف جسٹس صاحب محترم ہیں, آج ان کا آخری دن بھی ہے ایز چیف جسٹس, تو مجھے پورا احترام ہے. وہ مناسب سمجھتے ہوں گے, میں نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا کہ آخری دن میں یہ وہی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جی میں نے میرا ٹرم جو ہے وہ اینڈ ہوگا 2023, اور اس کے آخری دن میں ایسے احکامات کر کے جاؤں جس کے فار ریچنگ افیکٹ, لیکن وہ بااختیار ہیں, ان کو بالکل کر سکتے ہیں. جو میں نے سنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 140A کے ہم آہنگی کی جائے, ہم بالکل من تیار ہیں اس کے لیے. ہمارا خیال ہے کہ ہم نے 140A کی پوری پاسداری کی ہے, ہم نے امپاور کیا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور, قومی اسمبلی کے پاور, صوبائی اسمبلی کے پاور, چیف منسٹر کے پاور, صوبائی کابینہ کے پاور, فیڈرل کابینہ کے پاور لوکل کاؤنسلز کو دیے جائے تو باقی سارے گھر بیٹھ جائیں. مطلب ایک پاور ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, اس طریقے سے قانون بنتے ہیں, اور ہم پورے 140A تو 18ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی بھی جو ججمنٹ آئی ہے میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ بالکل عمل کریں گے. کہیں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ, تو ہمارے پاس ریویو کا آپشن موجود ہے, ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ کورونا کی جو نئی لہر ہے کافی سندھ میں کافی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور کراچی اور حیدرآباد میں, تو سندھ گورنمنٹ کے کچھ سخت اقدامات آگے آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے ہم نے سخت اقدامات NCOC کے ساتھ مل کے, بیکاز میرا پہلے دن سے یہ کہنا تھا کہ یہ آئسولیشن میں نہیں لے سکتے اسٹیپس آپ. جب ہم نے فیبروری 2020 میں اور پھر مارچ میں سخت اقدامات کیے تھے, تو میری یہی ریکویسٹ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ سخت اقدامات کرے, اور میں شکر گزار ہوں باقی چیف منسٹرز کا, پرائم منسٹر صاحب کا, کہ انہوں نے جو ہم نے 28 فروری سے کام شروع کیا تھا 2020 سے, وفاقی حکومت نے کچھ سنا کے جو بھی انہوں نے سنانا تھا ہمیں وہ سنا کے, وہ ان کی عادت ہے, ہم عادی ہو چکے, لیکن ان سب چیزوں کو فالو کیا, اور اس کی وجہ سے جو آپ کی پہلی لہر پہ آپ نے قابو پایا اور دنیا میں آپ کا نام بنا ہے. میں بڑا فخر ہے ہمیں سندھ حکومت پہ, سندھ کی انتظامیہ پہ, کہ پہلے انہوں نے اس کی پہل کی تھی. ابھی بھی ہم ان سے یہی کہا NCOC میں, اس کے بعد پھر NCOC بن گئی, تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. جو SOPs انہوں نے بتائی ہیں, انڈور ڈائننگ